اپنی صلاحیتوں پر پختہ یقین ہوگا تو پھر یہ مشکلات اور مسائل پیچھے ہو کر خود آپ کو کامیابی کے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہاں، آپ مجھ کو دیکھتے تو رہتے ہی ہیں اور میں آتا رہتا ہوں، کچھ باتیں پسند بھی کر لیا کریں اور اس کو اپنی لائف کا حصہ بنا لیا کریں۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور میں ہر روز بستی بستی آپ کے پاس آتا ہوں۔ اپنے آپ کو انفیریٹی کمپلیکس سے باہر نکال لیں۔ اب وہ زمانے ختم ہو گئے کہ انفیریٹی کمپلیکس میں رہنا ہے، بالکل بھی نہیں رہنا۔ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اور ہم مل کے کریں گے، ہم مل کے بنائیں گے ایک مضبوط ارادوں کے ساتھ اپنے اپنے بزنس کی بنیاد رکھیں گے۔ اور بزنس بہت بہتر ہے، بزنس جاب سے بہتر رہتا ہے۔ جاب کی تلاش کرتے ہیں، جاب تو ملتی ہی نہیں ہے، گورنمنٹ جاب تو بالکل بھی نہیں ہے، وہ پچھلے 40 ایئر سے جابیں ہیں ہی نہیں گورنمنٹ جاب۔ پرائیویٹ جاب تو ہے، لیکن پرائیویٹ جاب والے بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس کتنا ہے، آپ کے پاس اسکل کون سی ہے، آپ کے پاس کیا ٹیکنالوجی ہے، یہ چیزیں لینی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے کوئی ایجوکیشن ایسی لے لی ہے نا جس میں ٹیکنیکل چیز نہیں ہے تو نو پرابلم، آپ نے ایجوکیشن لے لی، اچھی ڈگری لے لی، اب اس میں ٹیکنیکل چیز شامل کر لیں۔ وہ کیا ہے؟ کمپیوٹر۔ کمپیوٹر تو آج کے دور میں ہر ایک کو آنا چاہیے اور سب کو سیکھنا چاہیے۔ اور میں نے تو بڑے ان پڑھ لوگوں کو کمپیوٹر کا بڑا ایکسپرٹ دیکھا۔ میرے آفس میں ایک صاحب کیمروں کا کام کرتے ہیں، اور وہ کیمرے، ہمارے آفس کے کیمروں کو سیٹ کرنا، کیمروں کو لگانا، کیمرے کی پوری مینٹیننس کرنی، اور وہ کمپیوٹر کے بھی ایکسپرٹ ہیں، کمپیوٹر بھی سیٹ کرنے۔ میں نے ان سے ایک دن پوچھ لیا کہ آپ نے یہ اتنی اچھی اعلیٰ ڈگری کہاں سے لی ہے؟ آپ کو ہم کمپیوٹر دکھاتے ہیں، آپ کمپیوٹر کو بہترین تیار کر دیتے ہیں اتنی اچھی ٹیکنالوجی کے ساتھ، اور وہ کبھی خراب بھی نہیں ہوتا کمپیوٹر۔ آپ کو لیپ ٹاپ دیتے ہیں، ہم لیپ ٹاپ سیٹ کر دیتے ہیں۔ آپ کو ہم اپنے آفس کے تمام کیمرے ہم نے ٹھیک کرنے کے لیے دیے، آپ نے سیٹ کر دی، اتنی اعلیٰ تعلیم کہاں سے لی؟ اس نے بڑے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے کہیں سے بھی نہیں لی۔ میں نے کہا ہے؟ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں نے کہا آپ نے کہیں سے ڈگری نہیں لی؟ اس نے کہا نو۔ تو میں نے کہا کہاں کیا کیا پھر؟ اس نے کہا کہ میں نے مختلف لوگوں کے ساتھ کام کیا، کیمرے سیکھنے کے لیے میں نے کیمرہ لگانے والوں کے ساتھ کام کیا، اور کمپیوٹر سیکھنے کے لیے میں نے کمپیوٹر والوں کے ساتھ کام کیا۔ اب میں نے دونوں چیزوں کو اٹیچ کر لیا، اور دونوں اٹیچ کر کے اب بہت بڑی بڑی کمپنیوں کا میں کانٹریکٹر ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ میں بہت بڑی بڑی کمپنیوں کا کانٹریکٹر ہوں، اور میں ان سے منتھلی لیتا ہوں، اور جب مجھے وہ کال کرتے ہیں میں جا کے ان کے کیمرے اور ان کے کمپیوٹر جا کے دیکھاتا ہوں، ٹھیک کراتا ہوں۔ میں نے کہا امیزنگ، ارے بھائی تم بغیر پڑھے ڈگری لیے تم ٹیکنیکل میں ماسٹر ہو گئے؟ اس نے کہا جی۔ میں نے کہا پہلے کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا پہلے میں اخبار بیچتا تھا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا بس میں اخبار سائیکل پہ بیچتا تھا، میں اخبار مارکیٹ جاتا تھا، وہاں سے اخبار اکٹھے کرتا تھا، اور اخبار اکٹھے کر کے تو میرا مالک مجھے بتاتا تھا فلانے فلانے گھر میں اخبار پھینکنا ہے، فلانے دفتر پھینکنا ہے۔ میں ان گھروں میں دفتروں میں اخبار پھینکتا تھا، جو کہ ایجوکیشن لے نہیں سکا تھا۔ ایجوکیشن کا جو زمانہ تھا وہ زمانہ کھانے پینے میں، عیاشی کرنے میں گزر گیا۔ اب جب سر پہ بوجھ پڑا تو پھر میں نے اخبار بیچے۔ اور اس شخص نے کہا پھر میں ایک دفتر میں اخبار جب دینے چاہتا تھا، اس دفتر میں کبھی کمپیوٹر خراب ہونے کے رولے پڑے ہوتے تھے، کبھی کیمرے خراب ہونے کے رولے پڑے ہوتے تھے۔ میں نے سوچا کیوں نہ باقی ٹائم کچھ سیکھا جائے۔ اس نے کہا چھڑا بندہ تھا، کوئی شادی شدہ تھا نہیں، کوئی اوپر بوجھ نہیں تھا، گھر والے کھانا دے دیتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک کیمرہ لگانے والے بندے سے رابطہ کیا، اور اس نے کہا مجھے اپنا اسسٹنٹ رکھ لو۔ اس نے کہا پیسہ کوئی نہیں دوں گا۔ اس شخص نے کہا مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے آپ اپنے ساتھ کام پہ لگا لو۔ کہتا وہ کام میں نے سیکھا، کام سیکھا، سیکھتے سیکھتے میں خود چھوٹے چھوٹے کام کرنے لگ پڑا، اور چھوٹے چھوٹے جو کمپلین آتی تھی میں خود جاتا تھا، اور جب وہ خود جاتا تھا تو وہ نے کہا کہ پھر میں ایکسپرٹ ہو گیا۔ پھر مختلف کمپنیوں نے مجھ سے کام کروانے، اب کمپنیوں کے کانٹریکٹ لے کر اس نے کہا میں ہر سال نئی گاڑی بدل لیتا ہوں، میں ہر سال نئی بائک لے لیتا ہوں، اور میں ہیوی بائک لیتا ہوں، اور میں ہر سال گاڑیاں چینج کرتا ہوں، اور اب میں کوئی 2 کنال کے گھر میں رہتا ہوں۔ اس شخص نے کہا جو بالکل چٹا ان پڑھ تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمت مردہ مدد خدا۔ دوبارہ سن لیجئے، ہمت مردہ مدد خدا۔ جب آپ ہمت کرتے ہیں، آپ ہر شخص کو، اپنے سامنے والے شخص کو سمجھ لیں کہ میں لائق ہوں تو میں بھی لائق ہوں، اگر وہ لائق ہے تو میں بھی لائق ہوں۔ جب آپ یہ چیزیں سمجھ لیں گے اور اس کے مطابق لائف کو گزاریں گے
تو آپ کمال کے شخص بن جائیں گے، آپ ٹاپ کے شخص بن جائیں گے، اور آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ دماغ تو وہی ہے نا جو ایک پڑھے لکھے شخص کے پاس دماغ ہے۔ آپ کے پاس وہی دماغ ہے جو ایک پڑھے لکھے شخص کے پاس دماغ ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا دماغ تو قدرت نے بنا دیا، بنانے والے نے کیا کارخانہ بنا دیا، مکمل باڈی کو کارخانہ بنا دیا، دماغ وہی دے دیا۔ آپ اس دماغ میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو سمجھیں، ان چیزوں کو سیکھیں اور ان چیزوں کی طرف بڑھیں، آپ خود ہی ٹیکنیکل شخص بن سکتے ہیں۔ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں، اس خود اعتمادی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے زندگی میں۔ کامیابی کی سیڑھی چڑھنے کے لیے آپ کو اپنے آپ پر پختہ یقین ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے آپ پر یقین نہیں رکھیں گے تو پھر کون رکھے گا؟ اگر آپ اپنی من پسند نوکری کے لیے انٹرویو دینے جا رہے ہیں جو کہ آپ ہمیشہ سے چاہتے ہیں، تو بغیر یقین کے آپ اپنے آپ کو کیسے پہچانیں گے؟ ذرا غور کیجیے اور اپنی سپیڈ تیز کیجیے، اور اعتماد کے ساتھ سوالوں کے جواب کیسے دیں گے؟ خود اعتمادی کو آپ کو زندگی کے ہر حصے میں خود سے کیے جانے والے سوالات کا جواب دیتی ہے۔ خود اعتمادی وہ کیا ہے؟ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ میرا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین کے بعد خود اعتمادی حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ سب سے پہلا یقین رب العالمین پر ہے۔ جب رب پر یقین کر لیا تو خود اعتمادی آپ کے اندر آنا شروع ہو جائے گی۔ زندگی آغاز یعنی بچپن سے ہی آزمائش اور مقابلے بازی کے اوپر لے آتی ہے۔ اگر آپ کو خود پر اعتماد ہوگا اور اپنی صلاحیتوں پر پختہ یقین ہوگا تو پھر یہ مشکلات اور مسائل پیچھے ہو کر خود آپ کو کامیابی کے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ پیشہ ور زندگی میں خود اعتمادی آپ کو اسی پیشے میں ایک کامیاب شناخت کے طور پر اجاگر کرتی ہے۔ خود اعتمادی آپ کو دوسروں پر بھروسہ کرنے پر مائل کرتی ہے۔ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے وعدوں کو نبھائیں گے اور پورا کریں گے۔ اگر کسی نے آپ سے وعدہ خلافی کی بھی تو پھر بھی آپ اس کو عبور کر لیں۔ خود اعتمادی اپنے اندر پیدا کریں، آپ سارے کام کر سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے ایک بندے کی مثال سنائی، چٹا ان پڑھ آدمی، کمپیوٹر ایکسپرٹ ہے اور کیمروں کا ایکسپرٹ ہے، اور وہ خوب پیسہ کما رہا ہے۔ خود اعتمادی کی وجہ سے آپ کو جو کامیابی حاصل ہوتی ہے، اس سے لوگ آپ کو مشعل راہ جانتے ہیں۔ مضبوط تعلقات استوار ہوتے ہیں اور ایک مثبت معاشرہ تشکیل دینے میں مدد ملتی ہے۔ خود اعتمادی کیا چیز ہے، اور اپنی خود اعتمادی کو قائم کریں۔ آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں نا تو کریں، اور اس کام پر عبور حاصل کریں، اور جب عبور حاصل کریں گے تو آپ زندگی کے بہترین شخص کہلائیں گے، اور آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل یوٹیوب دیکھی اور میری تو کایا پلٹ گئی، میری تو زندگی بدل گئی۔ اور زندگی کیوں نہ بدلے، سب مل کے کہو پاکستان زندہ باد۔